أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین. قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر بینی وبینکم واللہ عالم بالظالمین وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. فرمایا انہوں دس دیو کہ انی علی بینۃ من ربی. انہوں دس دیو کہ میں پورے یقین پوری تسلی دے نال اللہ دی طرفوں پوری روشن اور واضح دلیل دے نال اللہ دی طرفوں دسے رستے تے قائم. یعنی تسی جڑی یہ توقع رکھ دے ہو کہ تواڈے نال سمجھوتا کر لیا جائے یا کچھ گلاں تواڈیاں من لیا جان. اہل مکہ نے یہ کوشش بھی کی تھی نا، کیونکہ مکہ مکرمہ ادھر بہت سارے مذاہب ہے تے سارے رل کے گزارا پہ کر دے، تو نہ کیا کم از کم اتنا سمجھوتا تو کر لیے کہ باقی بھی تو بے شمار مذاہب ہیں. پوجدا تو ہر کوئی اپنے معبود ہے، کوئی تارے پوجدا، کوئی چند پوجدا، کوئی سورج پوجدا، کوئی اگ دی پوجا کرتا، کوئی بتاں دی، کوئی جناں دی، کوئی جوتشیاں نجومیاں تو کانا دی پوجا کرتا پیا. تے ہر کوئی اپنی پوجا پاٹ تو کرتا، لیکن ساڈا جڑا معاشرہ اور معاشرتی نظام ہے وہ تو اسی سارے رل کے ایک جگہ ایک طریقے نہ گزارا پہ کرنے ہیں. تو جی تسی ایک کوئی نواں دین آکھ دے ہو اور تسی کوئی اپنا آدھے ہو اللہ ہے اور خدا ہے اور اس دی عبادت کرنی تو کرو دی عبادت. لیکن جڑا باقی معاشرت ہے رل مل کے رہنے ہیں، کھاندے پیندے اکٹھا، جڑا عدل و انصاف دا طریقہ، جڑا لین دین دا کاروبار، یہ سارا جتنا ہے وہ تو رل کے گزارا کرتے رہیے. اللہ حضور نبی کریم فرمایا بھی اگر میں زندگی دے امور تواڈے پیچھے لگ پاؤں تو یہ مطلب ہے جنہیں چیزوں میں گمراہی آکھنا وہ میں اپنا لے معاذ اللہ. نبی تے باقی لوگوں ہدایت تے رستے دسنے واسطے ہوندا، نہ کہ خود گمراہی نو اپنا لے، تو ممکن نہیں. دوسری گل یہ ہے کہ میں جڑی گل کردا پیا اسے کوئی شک شبے دی گنجائش نہیں کہ میں تواڈے نال کوئی سمجھوتا کراں یا تواڈی کوئی گل سنا یا منا یا اپنی کسے گل تو پیچھے ہٹ جاواں. وہ تو میں تو ہٹ جاواں پر میری کسے گل وچ کوئی شبے دی گنجائش ہوئے تا. انی علی بینۃ من ربی، میرے پروردگار نے مینو بالکل روشن واضح کھلی کھلی دلیل اور راہ دس دیتا. وَقَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تسی وہ لوگ جنہ اللہ دی گل دا انکار کر دیتا. ہوں دسو تواڈے میرے درمیان کوئی سمجھوتے دی، کوئی راہ کے بانے دی گنجائش ہے سی؟ فرمایا میں اللہ دی طرفوں واضح دتے دلائل اور واضح دسی راہ تے ہیں، تسی اس کا کفر کیتی بیٹھے ہو، انکار کیتی بیٹھے ہو. اور پھر گل آکھ دے ہو کہ اگر تسی سچے نبی ہو
تے اسی تہاڈی نبوت دا، تہاڈے دین دا، تہاڈے اللہ دا، آخرت دا، تہاڈیاں دسیاں ساریاں گلاں دا جے انکار کرنے ہیں تو تسی آدھو جڑا انکار کرے گا اس تے عذاب ہوگا، تو پھر ساڈے تے عذاب کیوں نہیں ہوگا؟ لے آؤ پھر عذاب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما عندی ما تستعجلون بہ، یہ جڑی گل تسی عذاب دی کرتے ہو یہ میرے فرائض منصبی داخل نہیں، میں یہ نہیں دعویٰ کدی کیتا کہ میں تمہیں عذاب دیاں گا، یہ عذاب دینا نہ دینا اس مالک دا کم ہے، اس نے کدوں دینا، کہڑے ویلے دینا، ہنے اسے لمحے دینا یا کچھ وقت بعد، یہ اس نے اپنے فیصلے۔ میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں کسی نے عذاب دینا، میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں جڑا کم کرنے دا حکم دینا یہ اللہ دا حکم اور اللہ دا پیغام ہے، اور میں اللہ دی ساری مخلوق تک یہ پہنچاؤنا، اور یہ انشاءاللہ میرا پیغام ایسا کہ اج نہیں یہ قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ یہ تہاڈا کوئی سمجھوتا، کوئی کوشش، کوئی ہیلا اس کو روک نہیں سکتا، یہ انشاءاللہ جدوں تک دنیا قائم ہے یہ پیغام پہنچتا رہے گا، کیونکہ اس سے اتنی صداقت ہے جس سے رائی برابر شبہ دی گنجائش نہیں، اور یہ اللہ کریم دی واضح گلاں تسی انہاں دا انکار کیتی بیٹھے ہو، لہذا تہاڈے ساڈے درمیان رلنے والی تو کوئی گل نہیں رہ گئی۔ یہ گل کہ تسی آدھو اگر یہ اللہ دی گل ہے اور اسی نہیں منتے تو پھر لے آؤ ساڈے تے عذاب، فرمایا یہ اس دا کم ہے، میں یہ دعویٰ نہیں کیتا کہ میں قیامت قائم کرنی ہے یا میں تہاڈا حساب لینا یا میں تہاڈے تے عذاب، یہ میرا دعویٰ نہیں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں نو اللہ جڑی گل دسی ہے زندگی پوری دے گزارنے دے اسالیب، عقائد و نظریات تو لے کے اعمال و کردار تائیں سارے میں دسدا پیا، اور بلا شک و شبہ دسدا پیا، خود بھی انہاں تے کار بندہ اور جڑا میری گل منسی بھی انہاں تے کار بند رہا سی۔ تسی اگر نہیں مندے تو یہ اگر میرے اختیار، میرا یہ دعویٰ ہی نہیں کہ میں سارے تے عذاب بھیجنا، ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ دی ذات نے کرنا، اس دے فیصلے کوئی شریک نہیں، جس نے اس فیصلہ کرنا تو انہوں نے تسی روک سکتے ہو نہ کوئی اور روک سکتا۔ ان الحکم الا للہ، فیصلے دی طاقت جڑی ہے، قوت جڑی ہے، اختیار جڑا یہ اللہ نے سزاوار ہے، فیصلہ اس نے کرنا۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، گل سچی سچی کھری کھری اس نے بیان کر دیتی ہے، تسی منو یا نہ منو، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا، اس نو آپ نو پتا کہ کیڑے ویلے فیصلہ کرنا، کہ فیصلہ کرنا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں، نہ یہ میرا دعویٰ، نہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ قُلْ لَوْ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تہاڈے کرتوت ایسے ہیں اور تسی اتنے ظالم اور اتنے برے لوگ ہو کہ اگر میرے اختیار چاہتا کہ عذاب میں تہاڈے تے نازل کرنا تو میرے تہاڈے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوں، یعنی تسی ظلم دی اس حد تے پہنچ گئے ہو کہ مسلمانوں دا تسی ساہ لینا دشوار کر دیتا، اور دنیا دا ہر ظلم ہے جڑا تسی مسلمانوں تے کر رہے ہو، اگر میرے اختیار چاہتا تو میں تو تہاڈے تے وہ عذاب نازل کر دیتا ہوں، فیصلہ ہو باندا تہاڈے اور میرے درمیان گل نکھڑ ویندی، لیکن یہ میرا نہ منصب ہے، نہ یہ میری ذمہ داری ہے، نہ میں اس کا دعویٰ کیتا۔ یہ فیصلہ کرنا اس مالک الملک کا کام ہے، اور وہ خود فیصلہ کرے گا، وہ بہترین فیصلے کرنے والا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور کوئی اس تو چھپے ہوا بھی نہیں، جڑے ناجائز کر دیں، زیادتی کر دیں، ظلم کر دے پہ سب نو جاندہ ذاتی طور پہ، اس دے ذاتی علم ہر شے موجود ہے، لہذا کسے کو چھپنے دی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب دے جتنے رازن اور علوم غیبیہ جاننا یہ اس دی اپنی شان ہے، اور اس تو علاوہ کوئی غیب نہیں جاننا۔ اتباز لوگوں ہوتا جی وہ جی فلانی مشین ہے، انہیں دس دیتا جی پیٹ بچہ یا بچی ہے تو یہ دونوں غیب ہے، پھر وہ جان دی ہے۔
ڈاکٹر نے فلانا مرض بجھ لیا یہ غیب ہے، یا نجومی نے دس دیتا، انہاں چوں کوئی بھی غیب نہیں۔ غیب ہوندا او علم جڑا بغیر کسے ذریعے دے جانیا جائے، بغیر کسے ذریعے دے جاننا خاصہ خداوندی ہے، سوائے رب العالمین دے مخلوق وچ کوئی ایسا نہیں جڑا بغیر کسے ذریعے دے جاندا ہوئے، نہ کوئی فرشتہ، نہ نبی، نہ ولی۔ فرشتے جڑی گل جان دیں اللہ دسدا تے جان دیں، انبیاء علیہ السلام تمام امور غیبیہ بیان فرماندے ہیں، اللہ دی ذات دی صفات، آخرت، فرشتیاں دا وجود، عرش و کرسی، جنت و دوزخ، قیامت دا قیام، عذاب و ثواب قبر، برزخ، یہ سارے علوم غیبیاں بے شمار علوم جڑے انبیاء دس دیں، لیکن یہ علم غیب نبیاں دے نہیں، اس واسطے کہ نبیاں نو اللہ یہ سارا علم عطا کردہ، اللہ دسدا تو دس دیں۔ یہ جڑا انبیاء نو عطا ہوندا اس نو آدن اطلاع عن الغیب، یعنی غیب تو انہاں مطلع کر دیتا ویندا، او اگے مخلوق نو دس دین۔ انہیں غیب دا اسی بھی جاننے ہیں قیامت قائم ہونی ہے، لیکن کدوں قائم ہونی یہ غیب اسی نہیں جانتے، اللہ نے نہیں دسیا۔ اللہ نے دسیا قیامت قائم ہونی، ساڈا ایمان ہے تے غیب دا اسی بھی جاننے، لیکن اسی عالم غیب تو نہیں ہو گئے، اس واسطے کہ سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا، اللہ دی کتاب نے دسیا، اللہ نے دسیا۔ اللہ دے دسنے نہ جڑا غیب جاندا یہ اطلاع عن الغیب، انبیاء علیہ السلام نو علوم غیبیہ چو جتنی انہاں دی ضرورت ہوندی، جتنا اللہ چاہندا وہ حصہ عطا کرنا۔ رہ گیا مشیناں دا دسنا، تے مشین تے جڑا ایک کسے تے دسدی وہ بھی غلط ہونا، ضروری نہیں کہ وہ سارے نتیجے صحیح ہوں۔ بعض اوقات بچہ دستی تو بچی ہوندی ہے، بعض اوقات بچی دستی تو بچہ ہوندا، یہ تو ہوندا رہندا مشین ہے، لیکن مشین کسے ایک دا دسی تے مخلوق وچ کتنی تخلیق ہر لمحہ ہو رہی، کتنے انسان خواتین کتنیاں جڑیاں ایک لمحے اولاد پیدا کر رہی ہیں، اور جانور کتنے جڑے ایک لمحے اولاد پیدا کر رہے ہیں، پرندے کتنے، کیڑے مکوڑے، کتنی تخلیق ہے، کیڑی کیڑی شے نو مشین جان دی ہے۔ اللہ ہر شے نو ہر ویلے جاندا، تو مشیناں دے، ڈاکٹراں دے، حکیماں دے یہ تو انداز ہیں بھائی میاں ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ حال نجومیاں دا یا شعبہ بازاں دا یا شیطانی علوم دا، جنہاں لوگوں دا رابطہ شیطان نال ہوندا، اور علوم غیبیہ وہ دستے ہیں رملی نجومی وغیرہ، وہ شیطان بھی کوئی ایک گل اساں پتہ لگے اس دے نال 10 جھوٹ رلا کے انہاں 10 ویندا تے 90 اگوں آپ رلا لینے، 99 جھوٹ رل ویندا تے ایک سچی ہوندی، وہ بھی کوئی اس طرح دا ہوندا۔ لہذا علم غیب صرف خاصہ خداوندی ہے، وہ کسے دے دسے تو بغیر جاننا اس کا علم ذاتی ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، کائنات کتنی وسعت ہے، کوئی ایک پتا جڑا کسے درخت جھاڑی کسے چھوٹے جے پودے نالوں گردا وہ اس میں جاندا۔ ولا حبۃ فی الظلمات الارض، زمین دیا گہرائیاں کوئی ذرہ ایٹم تو بھی چھوٹا کوئی ہے اللہ پاک دے علم وچ موجود ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر تک کتاب لو محفوظ موجود ہے، جیڑی مخلوق ہے اللہ دی اور کتاب ہے، تے ایک کائنات دا ایک ایک ذرہ اور اس دی حرکت و سکون کے ہویا کے ہونا کے ہونے والا یہ سارا تو اس کتاب وچ موجود ہے۔ اللہ دی ذات تو بہت عظیم اور اس دے علوم تو بہت وسیع، یہ تو کتاب بھی اس دی مخلوق ہے، تو کتاب وچ بھی لو محفوظ وچ بھی موجود، یہ ساری گلاں لو محفوظ وچ موجود ہیں، اس دے علم دی تے انتہا ہی کوئی نہیں، اس دی عظمت تنا پیدا کنار ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، سبحان اللہ، فرمایا وہ ایسا قادر ہے کہ بندہ ساری عمر موت تو نسلا، ہر بندے ہوندی میں جوندے ہی رہا مرا نہیں، لیکن نیند جڑی موت دی بہن ہے اس تو بغیر کسی بندے کا گزارا ہی نہیں،
ہر بندہ موت تو خوف زدہ، موت تو نسنا چاہتا، لیکن نیند جڑی موت دی بہن ہے، اور ایک باری بندے مردیاری کر دینی، کوئی اساں ہوش نہیں، اعضاء و جوارے دا کوئی گل یاد نہیں، اپنی حیثیت یاد نہیں، مال و دولت یاد نہیں، اولاد یاد نہیں، گھر بار ہر شے بھل بھلا کے بالکل جو بندہ مردہ ہوتا نا اسی طرح مردے فی کو حصہ ہونی اسن مردے دی روح تو بیدار ہوندی ہے، وجود بھی حصہ ہو گیا تو اساں تو پتہ ہی سونے والے تو پتہ ہی کوئی فرمایا ایسا قادر ہے کہ جڑے موت جس تو تسی نسدے ہو اس نو تہاڈی زندگی دا حصہ بنا دیتا، بغیر نیند دے تسی زندہ نہیں رہ سکتے، یعنی موت تو بغیر تسی زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ والذی یتوفاکم باللیل، وہی قادر ہے جڑا ہر رات تو موت دے دینا، نیند بھی تو موت ہی ہے، ایسا قادر ہے جس گل کا تسی انکار کر دیو کہ موت تو بعد زندگی کس طرح جی، وہ تو روز موت دے کے زندہ کردہ، ہر روز تسی موت دی وادی چو گزر دے۔ نیند موت ہی تصور دیندی ہے نا، اور موت ہی سارا، نبی کے نے فرمایا نیند بھی موت دی بہن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا قادر ہے کہ تو سوال کر دیں موت تو بعد کس طرح زندہ ہو سان جو سہمیں دے تو جاگ پہنچے، اور یہ نیند جڑی موت ہے، نیند والی موت ہے تو زندگی دا سبب ہے کہ بندہ اگر نیند نہ ملے اس میں تو زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ قادر ہے جڑا روز رات نو تو نیندر وچ موت تو گزاردا، اور یعلم ما جرحتم بالنہار، او جاننا ہونا کہ دیہڑی تو سکے کچھ کیتا، تھوڑے دن بھر دیاں سوچاں فکراں اور خواہشاں آرزواں تو لے کے تو تھوڑے چھوٹے بڑے ہر عمل تو واقف ہونا۔ اگر تسی گستاخی بھی کر دیو، گناہ بھی کر دیو، جرم بھی کر دیو، پھر اتانو راتی موت دی وادی بھیج دینا، ثم یبعثکم فی، اور پھر ایسا کریم ہے کہ پھر تو انہوں زندگی دے کے کھڑا کر دینا، لیقضی اجل مسمی، تاکہ جیڑا وقت اس نے تہاڈی مہلت دا مقرر کیتا وہ تسی اپنا پورا کر لو۔ دادا جان مرحوم اللہ پاک انہوں نے کروڑا رحمتاں فرمائے، وہ پنجابی کا ایک شعر پڑھتے ہوں کہ پالن والا سر تے حاضر کل جیاں نو پالے، پالن والا سر تے حاضر کل جیاں نو پالے، ایبی ویکھ نہ دھکے در تو رنج ہو برات نہ ٹالے۔ یعنی گناہگار ویکھ کے روزی بند نہیں کرتا، گناہگار ویکھ کے اپنے دروازے تو دھکا نہیں دے چھوڑتا، بلکہ توبہ دی گنجائش باقی رکھدا۔ وہ ہر کسی دا پالن ہار ہے، پروردگار ہے، رب العالمین ہے۔ فرمایا اجے تسانو دی قدرت کاملہ شبہ کہ جس موت تو نس دے اور آتے موت تو بعد زندگی کس طرح ہر رات نو تانوں اس موت چو گزاردا، اور تواڈے دناں دے کرتوتاں دا واقف بھی ہوندا، پھر تواڈے تے موت مسلط نہیں کرتا، صبح پھر تانوں زندگی عطا کر دیندا، اٹھا کے بٹھا دیندا، لیقضی اجل مسمی، تاکہ جتنی مہلت تانوں دتی سو تسی اپنی پوری کر لو۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون۔ یاد رکھو تسی نس نہیں سکتے، تسی مڑ کے اسے دی بارگاہ جانا، واپس اتھے حاضر ہونا، اور اس نے ضرورت نہیں کہ وہ تہاڈے کولوں پوچھے وہ تساں کیا کیتا کہ نہیں کیتا، شاید تسی بلکہ یقیناً تسی زندگی دے بہت سارے کام کر کے بھول چکے ہو سو، یونبئکم، وہ تانوں ایک ایک گل دسی وہ تسی کیا کرتے رہے ہو، تہاڈے نظریات کے، تہاڈے عقائد کے، تہاڈے خیالات کے، تسی سوچ دے کے ہو اور تسی کر دے کے رہے ہو، وہ ایک ایک گل یونبئکم، وہ دسے گا تانوں بما کنتم تعملون، جو کچھ تسی دنیا تے کرتے رہے ہو وہ تانوں دسے گا۔ ایسا قادر ہے، کیسی عجیب گل ہے۔ فرمایا کہ تمام علوم غیبیہ صرف خاصہ خدا بندی ہے، کوئی اس دے علم غیب شریک نہیں، اور کوئی دوسری ایسی ہستی نہیں جڑی بغیر کسے سبب دے جان سکتی ہوگی، حتیٰ کہ کوئی فرشتہ، نبی، ولی،
او گل جاندا جڑی اللہ دسدا. سب تو زیادہ علوم انبیاء دے ہوندے ہیں، اور انبیاء جو بھی سب تو زیادہ علوم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے. آپ دی امت بھی بہت وسیع ہے، آپ دا عرصہ نبوت و رسالت بہت وسیع ہے کہ ابتدائے آفرینش تو لے کے آخر تک ساری مخلوق آپ دی امت ہے. آپ دی بعثت تک اپنے نبیاں دے واسطے دے نال بالواسطہ حضور تو فیض پہنچتے رہا. ہر کسی نو نبی کریم مبعوث ہو گئے تو براہ راست آپ دا فیض جاری و ساری اور قیامت تک جاری و ساری ہمیشہ رہے گا. اور اتنی مخلوق دیاں ضروریات تو آگاہ ہونا، اس دے طریقے طے کرنا، انہاں دے فیصلے کرنا، انہاں دے رستے متعین کرنا، اس تے بہ کے اگر سوچا جائے تو اس دے واسطے ایک نہیں کتنے سمندر علم دے چاہیے. اور یہ خزانے جڑے اللہ نے حضور نبی کریم نے عطا کیتے، لیکن یہ ساری اطلاع عن الغیب ہے، علم غیب خاصہ خدا بندی ہے. اور وہ ایسا قادر ہے کہ چھوٹے جے گاہ دے تنکے نالو اگر کوئی چھوٹی جی پتی خشک ہو کے جڑ دی تو دی علم اس سے کو اس تو وہ جل نہیں. زمین دیا گہرائیاں کوئی چھوٹے تو چھوٹا ذرا اللہ اس تو واقف ہے، اس دے حال نو جاندہ اور اس میں اس دا سارا پتہ. اور کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں جڑی لو محفوظ موجود نہیں. علم الہی دی تو گل دور ہے، بہت دور دی، تو وہ تو دی شان دے مطابق ادھر کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. لیکن جتنی ہی کائنات دی خشکی تری دے جڑے حالات اور واقعی تو سارے لو محفوظ موجود ہے. پھر جس موت تو نس دے ہو اور آتے جی موت تو بعد زندگی کتے اور کس طرح ممکن ہے، روز تو انہوں موت دی بادی چو گزار دا. اور کمال یہ ہے کہ اس نیند والی موت تو علاوہ زندہ رہنا محال ہے. یعنی زندہ رہنے واسطے نیند ضروری ہے، حالانکہ نیند موت دی بہن ہے. اب تھوڑے دن بھر دے کردار تو واقف بھی ہونا، لیکن کسی نے اس دے گناہ دی وجہ تو یہ نہیں کرتا کہ اس دے نیندی مسلط کر دیتی، انہوں پھر زندگی دے دینا. لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى کہ جیڑی مہلت اس دی ازل تو مقرر کیتی اللہ نے، جیڑا وقت معین کیتا گیا، وہ اتنا اپنی زندگی جاری رکھے، وہ اپنی فرصت پوری کرے. اسے جو اللہ دی اطاعت کرتا یا نافرمانی کرتا اس دا اندازہ اس لئے اسی ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، جس لئے سارے مڑ کے اس دی بارگاہ حاضر ہوں. اور وہ ایسا قادر ہے کہ اساں تواڈے کو پوچھنے دی لوڑ نہیں. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، او پھر تانوں دسے گا کہ تسی اس فرصت دے لمحات جڑی تانوں دنیا تے مہلت دتی گی اسے کردے کی رہے ہو، اے او تانوں دسے گا. او تہاڈا پوچھنے دا محتاج نہیں کہ تہاڈے کول پوچھ کے فیصلے کرے گا، یا تسی گل دسو گے تو پتہ لگے گا، یا تسی منو گے تو گل ہوگی نہیں. وہ علم وچ موجود اور تانوں دسے گا. وآخر دعوانا اللہ 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 اللہ